ایک دن ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے قریب گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ایک کنیز کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ اس کنیز نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز یہ خط لے کر گھر آیا اور خط اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ اس نے رات گھر میں گزاری، سفر کا سامان تیار کیا اور صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو گیا۔ فیروز جیسے ہی سفر پر روانہ ہوا، بادشاہ چپکے سے اپنے غلام فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ اس نے دروازہ کھولا اور بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آج آپ یہاں ہمارے چھوٹے سے گھر میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی جو کہ سمجھدار تھی، وہ بادشاہ کا مطلب سمجھ گئی اور کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، مجھے آپ کے آنے میں کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے ہمیں پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، بادشاہ، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مری ہوئی چیز نہیں کھاتا۔ اور پھر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کوزے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس سمجھدار اور باحیا عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اسے چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ ادھر فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو میں تکیے کے نیچے رکھایا ہوں۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا تاکہ وہ خط لے سکے۔ فیروز جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے یہ خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے بادشاہ کی چپل پر پڑی۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے خط لے کر نکلا اور چل پڑا، اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے، کچھ تحائف خریدے اور گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔